آج ہم کچھ ایسے مسائل کی بات کریں گے جن پر مرد یا ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ کپڑوں سے شروع کرتے ہیں۔ عورت کے کپڑوں کو بہت سے مسائل کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی ریپ یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں تو لازمی سننے کو ملتی ہیں، جیسے لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے، تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پردہ نہیں کیا ہوا تھا، یا وہ رات کو گھر سے نکلی ہی کیوں تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میڈیا پر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ زینب قتل کیس ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا اس 6 سال کی بچی نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے یا اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا؟ کبھی کبھی میں صبح جلدی گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے گلی محلوں میں کتے یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جانوروں کے بارے میں یہ جواز سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب ان کے سامنے ان کا اپوزٹ سیکس آتا ہے تو وہ خود کو نہیں روک سکتے۔ تو آپ بھی کہہ دیں کہ میں بھی جانور ہوں، میرے سامنے کوئی بھی چھوٹے کپڑے والی عورت یا لڑکی آئے گی تو میں خود کو نہیں روک سکتا، تاکہ پھر آپ کا کوئی اور علاج کیا جائے۔ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ریپسٹ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے یا کسی لڑکی نے پردہ نہ کیا ہو، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا وہ رات کو گھر سے نکلی ہو تو آپ اسے ریپ کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ریپ تو بہت آگے کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں جن کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے میں سڑکوں پر لڑکیوں کو گھورنا، ان پر جملے کسنا عام سی بات ہے۔ یہ بات میں کہیں سے سن کر نہیں کہہ رہا، اسی معاشرے میں میں نے 20-22 سال گزارے ہیں اور یہ حرکتیں میں نے خود دیکھی ہیں۔ ابھی تو تقریباً 1.5 سال سے میرے پاس بائک ہے۔ اس سے پہلے میں بسوں میں سفر کیا کرتا تھا، تو میں جب بس اسٹاپ پر کھڑا ہوتا تھا اور وہاں لڑکیاں بھی بس کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں، تو جب بھی بس اسٹاپ پر اگر کوئی لڑکی کھڑی ہوتی تھی تو سامنے سے آنے والی گاڑیوں میں موجود زیادہ تر لوگوں کی نظریں لڑکیوں کے اوپر ہی جاتی تھیں۔ کچھ بائک والے تو آگے جا کر بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ پھر سگنلز پر بھی آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو ساتھ میں اگر کسی گاڑی میں فیملی بیٹھی ہو تو وہ لوگ اس گاڑی میں جھانکیں گے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں پر جملے کسنا عام سی بات ہے۔ میں ایک دفعہ دوپہر 1 بجے باہر بیٹھا ہوا تھا تو 15-16 سال کی بچی یونیفارم پہنے اور کندھے پر بستہ لیے جا رہی تھی، جو کہ یقیناً اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہی ہوگی۔ تو میں جس دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس دکان کے اندر سے ایک لڑکے نے چیخ کر اس بچی پر ایک جملہ کسا جو کہ ویڈیو میں بتا تک نہیں سکتا۔ اس بچی نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، مگر مجھے معلوم ہے اس نے خود اگنور کیا تھا۔ پتہ نہیں اب اس بچی کو رستے میں کتنے اور جانور اسی طرح تنگ کرتے ہوں گے۔ جب چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے عورت کے چھوٹے کپڑوں پر بولتے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور چھوٹے کپڑے پہننے والی عورتوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہ اپنا حساب کتاب خود دیں گے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پابندیاں صرف عورت تک ہی محدود ہیں۔ وہ عورت کے پردے کی بات کریں گے مگر اپنی نظریں نیچے نہیں کریں گے۔ آپ اپنی نظریں نیچے کر لو تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کیا ڈریس پہنا ہے۔ ہاشم آملہ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں ہاشم آملہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انگریز خاتون وہ انٹرویو لے رہی تھی اور اس خاتون نے بھی تنگ اور چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تو ہاشم آملہ نے پورے انٹرویو میں ایک بار بھی اس خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مگر یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی نظروں سے ہی عورت کا ایکس رے کریں گے پہلے اور پھر کہیں گے کہ عورت نے کپڑے ٹھیک سے نہیں پہنے ہوئے تھے۔
یہ اسلام صرف عورت تک محدود نہیں ہے۔ مرد چاہے جتنے برے کام کرے، وہ غسل کر کے، داڑھی رکھ کر یا مسجد جا کر بالکل پاک صاف ہو جائے گا، مگر عورت ساری زندگی معافیاں مانگتی رہے گی، مگر یہ معاشرہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ مرد چاہے جتنا گناہ گار ہو، اس کے 10 لڑکیوں کے ساتھ چکر ہوں گے، مگر اسے شادی کے لیے بالکل نیک عورت چاہیے۔ مرد کو حق ہے اپنی پسند کا اظہار کرنے میں، مگر عورت نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تو مطلب وہ بد کردار ہے۔ اس کے علاوہ بھی اتنے مسائل ہیں، میں کن کن کا ذکر کروں۔ جائیداد میں عورت کو حصہ نہ دینا۔ کوئی عورت اپنی مجبوری کے تحت نوکری کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں آگ لگ جاتی ہے۔ چلے مجبوری سے نہ بھی نکلے، شوق سے بھی نوکری کرے، تب بھی یہ اس کا حق ہے۔ بس وہی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام عورت تک ہی محدود ہے۔ بس اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں ان مردوں پر ہی بات کی گئی ہے جو ایسا سوچتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ مجھ سے فیس بک پر اور یوٹیوب پر جڑ سکتے ہیں۔ شکریہ۔